لوگ حقائق نہیں سننا چاہتے، لوگ جھوٹ سننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو سناؤ نا 12 سال دا بیڑا شیخ عبدالقادر جیلانی کٹ دیتا سی، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ ہاں بابا فرید کچے دھاگے دی تانتے کھوہ وچ 12 سال الٹا لٹکے رہے، لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ولی ہوندہ ہی ہو جڑا کھوہ وچ الٹا لٹکے۔ لوگ تو یہ سننا چاہتے ہیں، قصے کہانیاں روایتیں من گھڑت روایتیں، حقائق لوگوں کو بتاؤ تو لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، سن پہ جاتی ہے مصیبت بے تو نمایا۔ یہ جو اہل بیت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، ان علماء سے پوچھئے، اپنے علماء سے پوچھئے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ ان تو سمجھ چپ کر گئے ہو کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ نہیں، اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ شاباش۔ یہ جو شادی کارڈ پہ لکھتے ہو محمد اسلم صاحب ما اہل و عیال، کیا مطلب ہوتا ہے؟ او دھی جڑی کراچی پر نہ دیتی ہے وہ مراد ہوتی ہے، اس سے داماد مراد ہوتا ہے۔ آپ بھی تو لکھتے ہیں محمد اسلم ما اہل و، اہل کا اطلاق کس پہ ہوا؟ قرآن اٹھائیے، 22واں پارہ اٹھائیے، سورت ہود اٹھائیے، قرآن نے تو اہل بیت کا اطلاق کیا ہی بیوی پہ ہے۔ اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد داماد بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد نواسے بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد نواسیاں، اس سے انکار نہیں ہے، داماد بھی اہل بیت ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، نواسے بھی اہل بیت ہیں، نواسیاں بھی اہل بیت ہیں۔ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ یہ کیوں جمود طاری ہوا دماغوں پر، اہل سنت کے دماغوں پر؟ اگر حضرت فاطمہ اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے تو سامنے کوئی مندے ہو، تو باقی کی 3 کیوں اہل بیت نہیں؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں نا کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ تو حضرت زینب کی جو اولاد ہے علی یا زینبی، ان کا بیٹا ہے امامہ، حضرت زینب کی بیٹی ہے، یہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کے اولاد ہے، میرے نبی کے نواسے ہیں، نواسے کا نام ہے علی، نواسی کا نام ہے امامہ۔ ہون ہاتھ کڑے کرو جنہوں پہلے پتہ سی، ہون گنو جی، ہون تے 5 تن بھی نہیں نکلی۔ بس یہ اہل سنت، یہ سنیت، صرف 2 شخصیتیں آپ کے ذہن میں رہ گئی، علی یا زینبی۔ جب میرا نبی فتح مکہ میں آیا نا، اونٹنی پہ میرے نبی سوار ہے، اونٹنی پہ، اس وقت یہی علی میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا، یہ میرے نبی کا نواسہ ہے۔ جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے، کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے، کافروں کے 3 مرتبہ میں نے کافروں کو کہا ہے، پتہ نہیں تو سے سمجھے بھی ہو کہ نہیں، کس کے مقابلے میں لڑتے ہوئے؟ کس کے کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے میرے نبی کے اس نواسے نے جام شہادت نوش کیا تھا، یہ بھی تو میرے نبی کا نواسہ ہے۔ اور زینب کی جو بیٹی ہے امامہ، علماء بیٹھے ہیں، خدا دی قسم بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے نبی نفلی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس امامہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔
سجدے میں جانے لگتے، اس کو اتار دیتے، یہ نفلی نماز، یہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، جب تک یہ نہ اترتی میرا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ تاریخ نہیں ہے، بخاری ہے، مزے کی بات سنو۔ پھر میرا نبی سجدے سے سر اٹھائے کے دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا لے۔ جی یہ بھی میرے نبی دی نواسی ہے۔ امامہ ایک جنگ میں مال غنیمت آگے، طرح طرح کی چیزیں تھی، اس میں ایک ہار بڑا خوبصورت۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہو۔ ان لفظوں کو نوٹ کرو، میرے آقا کے لفظوں کو نوٹ کرو، جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی نا یہ ہار اس کو ملے گا۔ صحابہ نے خسر خسر کی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ صحابہ نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا، اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ اور پہلے کیا کہہ چکے تھے؟ ہار کس کو دوں گا؟ یہ بھی میرے نبی کی نواسی ہے جناب۔ اگلی بات آپ کو سناؤں کہ اے چار بندے جڑے ہاتھ کھڑے کیتے نے شاید اے بھی نہ کھڑے کرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت یہ تھی، میرے مرنے کے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اسی امامہ سے شادی کی۔ یہ حسنین کریمین کی ستیلی ماں بھی ہے، خالہ زاد بھی ہے، اور ستیلی یہ جن کو پتا تھا کہ حضرت علی کی شادی امامہ سے ہوئی ہے ہوں ذرا وہ ہاتھ کھڑے انہیں نہ کر دینا۔ آپ نے نہیں نہ کیا، پہلے آپ نے کی، میں کیتا جنہاں پہلے کیتے انہوں نے بھی نہیں کرنے۔ آج آپ کو میں نے بہت ساری معلومات دے دی ہیں، بہت ساری معلومات دی، یہ بڑے حقائق یہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اہل بیت کا لفظ آتے ہی تصور 5 تنوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ میں ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق میرے نبی کی بیویوں پر ہوتا ہے۔ گھر والے، تھوڑا جی اپنی زبان تے آ جائیے، گھر والی۔ گھر والی کون ہے؟ بیٹی کے بیوی۔ سب سے پہلے اہل بیت کا اطلاق کس پر ہے؟ ازواج، اس کے بعد بیٹیاں بھی، اس کے بعد نواسے بھی، اس کے بعد داماد بھی، اس کے بعد نواسیاں۔ بات دور نکل جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت معاویہ کے لیے ان کے خاندان کو بدنام کیا گیا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اقوال رجال مانتے نہیں، ہم تو یا قرآن مانتے ہیں یا نبی کا فرمان مانتے ہیں۔ اس طبقے کو جس کا نظریہ یہ ہو کہ یا قرآن چاہیے یا نبی کا فرمان چاہیے، یہ طبقہ ابو سفیان کے متعلق دل میں بغض پالے اور کہے نہیں جی انہوں نے پہلے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بدر، احد، خندق، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا سب کچھ کیا سب کچھ کیا سب کچھ کیا، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا ارشاد کہاں جائے گا؟ میرے آقا نے کہا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تم کیوں ان کی غلطیاں گنواتے ہو؟ کیوں جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو
مٹا دیتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہے، غزوہ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہے۔ وہ اللہ کی راستے میں نابینا ہو گئے، تم ان پہ تان کرتے پھرتے، دونوں آنکھیں شہید ہیں۔ ایک پھر جنگ کا موقع آیا، تیار ہو گئے، بیٹوں نے پوتوں نے کہا بابا نابینا بھی ہو، عمر بھی بڑی ہے، ہم جا رہے ہیں نا، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا، نابینا حالت میں بھی رب کے رستے میں۔ حضرت معاویہ کے لیے ان کے خاندان کو بدنام کیا۔ ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے میاں، کیا خطیب ہمارے، آپ کے بھی شاید کچھ خطیب ہوں، ہمارے دیوبندی خطیب، بریلوی خطیب، وہ کہتے ہیں معاویہ کی جو ماں تھی نا ہند، یہ کلیجہ خار تھی، خون خار تھی، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، اس نے چبانے کی کوشش۔ یہ تم نے حضرت معاویہ کی ماں کی تصویر پہ صرف معاویہ کو بدنام کیا، یہ خون خار ماں کا بیٹا، جس نے شہید ہوئے حمزہ کا بدن چاک کیا، کلیجہ نکالا، چبایا، منہ سے خون بہنے لگا۔ علماء منبر پہ بھی آئے، جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، تم نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ جس وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اسے ہند نے کہا تھا تم اگر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کرا دوں۔ تم نے یہی سنا ہوگا، تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں نے تجھے آزاد۔ دنیا کی کسی کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ وحشی ہند کا غلام تھا؟ دکھا سکتے ہو؟ وہ تو جبیر ابن مطعم کا غلام ہے، جدو ہند کا غلام ہی نہیں۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے وحشی کو کہا تو قتل کر دینا، میں تین آزاد کر دیا۔ وہ کس طرح آزاد کر سکتی تھی؟ وحشی تو ان کا غلام ہی۔ لیکن یہ بیان ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت معاویہ یزید کو کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، نبی پاک نے دیکھا، آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ چلو شکر ہے معاویہ نے تو جنتی بنے، شکر ہے، وہ سامنے سے گزرے۔ یزید میرے نبی کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن دیو کہ کوئی نہیں سن دیو؟ جیڑا بندہ جمعہ نہیں، اس کو معاویہ دے موڈیاں تے چڑھا کے مسجد نبوی دے سامنے والی گلی تو گزار دیتا۔ یہ ہیں آپ کے علماء، یہ ہیں آپ کی تحقیقیں۔ وہ تو پیدا ہی 11 سال بعد ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، کلیجہ چبایا، یہ کیا وہ کیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قتل کرنا یہ زیادہ جرم ہے، غصے والی بات ہے، یا مقتول کا سینہ چیرنا، اس میں سے کلیجہ نکالنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، اسے چبانے کی کوشش کرنا، یہ گھنونا فعل۔ ان دونوں میں گھنونا فعل کون سا ہے؟ اگر ہمارے کسی عزیز کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے تو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم اس بات کا ہوگا کہ اس کی میت کو چیرا جائے، کلیجہ نکالا جائے، دل نکالا جائے، اسے چبایا جائے۔ یہ غلیظ حرکت ہے، غلیظ، گھنونی اور گھن آنے والی ہے۔ بخاری اٹھائی، بندیالوی کسی تاریخ کی بات نہیں کرتی، کسی کتاب کی بات نہیں کرتی، بخاری کی بات کرتی۔ اٹھاؤ، فتح مکہ کے دن وحشی آیا، وحشی کیوں؟ بیعت کرنے، اسلام قبول کرنے۔ میرے آقا نے اس کی بیعت قبول کی، ایمان والی بیعت اس کی قبول کی۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا میرے سامنے نہ بیٹھا، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنا چچا، تم میری پیٹھ کے پیچھے،
یہ کس کو کہا؟ جس نے قتل، جس نے قتل، یہ اس سے۔ اس کے بعد معاویہ کی والدہ ہند آ گئی، ان سے تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے تھا نا، کہ تم کبھی میرے سامنے نہ آنا، تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا، دل نکالا، اسے چبانے کی کوشش کی، تو نے یہ حرکت کی تھی، لیکن نہیں، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ بخاری۔ ہند سامنے آئی، میرے نبی نے دیکھا تو دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا مرحبا، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ میرا نبی عادل ہے کہ کوئی نہیں؟ میرا نبی مساوات کا دائی ہے کہ کوئی نہیں؟ واشی کے ساتھ یہ سلوک اور ہند کے ساتھ الگ سلوک، یہ نبوت سے بعید ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ جو ہند کو میرے نبی کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، معلوم ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بات موجود ہو، اگر یہ بات موجود ہوتی تو اسے بھی کہتے تو میرے سامنے نہ۔ ہند نے اسلام کی بیعت کی، میرے نبی نے کچھ شرطیں لگائی، شرک نہیں کرو گی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پکار نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جن کی پکار اور عبادت کرتے رہے ہیں انہاں ساڑھے نال کی وہ ساڑھے کیڑے کام کہ ہم مغلوب ہو گئے، مفتو ہو گئے۔ زنا نہیں کرو۔ معاویہ کی ماں کہتی ہیں کبھی شریف عورتیں بھی زنا کرتی۔ اٹھاؤ بخاری، یہ ساری روایات بخاری میں۔ چوری نہیں کرو، یہ میرے نبی کی ساس بھی ہے، ام حبیبہ کی ماں ہے۔ ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے۔ تھوڑی سی بے تکلف بھی ہے نا، چوری نہیں کرو۔ تو کہتی ہیں میرا خامند ہے نا ابو سفیان، وہ ذرا کنجوس ہے، تو کبھی کبھی میں اس کے جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، اے تے چوری نہیں نا۔ میرے آقا نے ہند کو جواب دیا، جڑا جواب میرے آقا نے دیتا تو سنا دے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، پھر اپنی آواز کٹا ذرا راتیاں سنبھال کے رکھیاں، اپنی آواز کٹا جیب نہ سنبھال کے رکھیاں۔ میرے نبی نے فرمایا زرد چیزوں کے لیے نہ نکالا کر، سبز چیزوں کے لیے نکال لیا کر۔ زرد سونا، زیور بنان واسطے پیسے کڑھنے یہ نہ کیا کر، ہاں سبزی شبزی لین واسطے نکال لیا۔ جب بیعت ہو گئی نا، ہند کتنی صاف دل عورت، حضرت معاویہ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا، میں نفرت کرتی تھی، میرے دل میں بغض تھا آپ کے گھر کے بارے میں، گھرانے کے بارے میں، اور آج ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے مجھے آپ سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، میں سب سے زیادہ محبت آپ سے، آپ کے گھر سے، گھر والوں سے، پھر سنو سیالکوٹ کے لوگوں، پھر سنو، آپ کے گھر سے، آپ کے گھرانے سے، گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، جس اللہ کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت امیر معاویہ، عظمت صحابہ، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، عظمت صحابہ زندہ باد، ٹھیک۔
باقی کسی کا زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے دین کا کام ہے ہونا ہی ہونا ہی۔ انشاءاللہ کچھ محدثین نے مینا کیا ایزن کا مینا ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ محبت ابھی اور بڑھے گی۔ کچھ محدثین نے یہ مینا کیا، یہ جو محبت تیرے دل میں میری پیدا ہوئی ہے نا، یہ محبت ابھی اور بڑھے۔ میں نے حضرت معاویہ کے خاندان کا بھی تعارف کروا دیا، ان کے والد محترم کا بھی تعارف کروا دیا، اور ان کی والدہ محترمہ کا بھی تھوڑا سا میں نے تعارف کروا دیا۔